آپ علیہ السلام کچھ دن تو رہے اپنی والدہ کے پاس، اور اس کے بعد عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کے اندر بھیجتے تھے، اور اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیہات میں پلنے والے بچے جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیہات کے اندر رہنے والوں کی زبانیں خالص ہوتی۔ اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے جو وقت ہے وہ اپنی والدہ کے پاس، اور پھر دودھ پلانے کی جب باری آئی تو عرب میں یہ طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے، اور اس دیہات میں بھیجنے کے جو 2 بڑے فائدے ہیں وہ یہ، ایک تو وہ خالص زبان سیکھتا تھا، کیونکہ دیہات کی ہر زبان خالص ہوتی، شہر میں بہت سے لوگ آ کر آباد ہوتے ہیں تو ان سب کی زبانیں مل کر ایک زبان بن جاتی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں شہر والے اردو بولتے ہیں تو اس میں انگریزی ملا دیں گے، اور کوئی زبان بولیں گے، پنجابی بولیں گے تو اردو ملا دیں گے۔ کوئی زبان خالص نہیں ہوتی اس کے اندر، وہ کئی زبانیں مکس ہو جاتی۔ لیکن دیہات میں آپ جائیں گے تو خالص جو زبان ہوگی وہ بالکل خالص ہوگی۔ اس لیے عرب لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ دیہات میں پلنے والے بچے جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں، حوصلہ ان کا بہت اونچا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ باری آئی تو طائف کے اندر بلاد بنو سعد ایک علاقہ ہے، اور آج کے اس کا نام شوحطہ ہے، شین واو ہا طا ہا۔ مکہ مکرمہ سے آج بھی بلاد بنو سعد کے لیے گاڑیاں جاتی ہیں، اور لوگ صرف اس سے جاتے ہیں کہ اس علاقے کو دیکھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے 4 سال گزارے۔ آپ علیہ السلام کے بچپن کے 4 سال مکہ میں نہیں گزرے، وہ طائف میں گزرے، بلاد بنو سعد کے اندر۔ اور بلاد بنو سعد کے اندر بنو سعد ایک خاندان ہے، یہاں سے لوگ آئے تھے اور مکہ مکرمہ سے بچوں کو لے جاتے تھے۔ وہ جب لے جاتے تھے مثلا 2 سال پر ان کا معاہدہ ہوتا ان کے والدین سے، اور وہ بچوں کو لے جاتے اور ان کو اس کی بھاری فیس ملتی تھی۔ اس لیے وہ خواتین کی خواہش ہوتی کہ ایسا بچہ ہم کو مل جائے جس کے نتیجے میں ہم کو اچھے پیسے مل جائے۔ اگر یتیم کوئی بچہ ہوتا تو اس میں وہ زیادہ دلچسپی نہیں ظاہر کرتے، کیوں اس کا والد تو ہے نہیں، تو کون ان کو زیادہ پیسے دے گا۔ بچوں کے بارے میں فکر مند تو والدین ہوتے ہیں، ان کا والد ہوتا۔ اس لیے جب بنو سعد کی خواتین آئی اور سب کو بچے مل گئے، حلیمہ سعدیہ ایک خاتون تھی، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ اب انہوں نے کہا واپس جاؤں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم ہے، تو انہوں نے کہا اس یتیم بچے سے مجھے کوئی زیادہ فائدے کی توقع نہیں، لیکن پھر کہا کہ خالی جانے سے بہتر ہے کہ ان کو لے جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اٹھایا۔ جس وقت وہ آ رہے تھے مکہ مکرمہ کی جانب تو ان کی سواری انتہائی لاغر، سب سے پیچھے پیچھے رہنے والی، لیکن جب واپس جا رہے تھے وہی سواری سب سے تیز جا رہی، اور لوگ ان سے پوچھ رہے تھے کہ حلیمہ یہ وہی سواری ہے جو سب سے سست جاتی اب تیز ہو گئی؟ تو وہ فرماتی تھی ہاں یہ وہی سواری ہے۔ تو کہتے تھے اس بچے کی برکت۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے گئی طائف کے علاقے میں بلاد بنو سعد کے اندر، تو وہاں پر قحط پھیلا ہوا تھا، جانور صبح کو اپنے گھروں سے جاتے تھے چراگاہ کی طرف، اور شام کو جب واپس آتے تو ان کے پیٹ خالی ہوتے تھے، کیونکہ کوئی گھاس اور چیزیں نہیں تھی۔ میرے جانور بالکل پیٹ بھر کر کے آتے تھے اور خوب اس کے اندر دودھ ہوتا تھا، اور مجھے ہر وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ سب برکات اس بچے کی۔ 2 سال گزر گئے، معاہدہ پورا ہو گیا، تو حلیمہ سعدیہ اس بچے کو والدہ، وہ جو ان کی والدہ یعنی حضرت آمینہ کے پاس واپس لیا، حوالہ کر دیا، لیکن ساتھ یہ درخواست کی کہ اگر اس کو مزید کچھ وقت کے لیے میرے حوالہ کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ تو حضرت آمینہ نے ان کو پھر دے دیا، کیونکہ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر بچوں کی ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس نظریے سے بھی واپس دے دیا کہ ہاں ان کو آپ پالو۔ جب وہ ان کو لے گئی مزید 2 سال گزرے اور ان کا ارادہ تھا کہ ان کو کچھ عرصے تک اپنے پاس رکھیں گی،
تو ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دن وہ جو حلیمہ سعدیہ تھی اور ان کے جو شوہر تھے وہ ان کا ایسا خیال رکھتے تھے جیسے اپنے بچوں کا، اور ان کو دور جانے نہیں دیتے تھے. ایک دفعہ جب یہ بچے گئے چراگاہ میں جانوروں کو لے گئے تو بچے دوڑتے ہوئے آئے ان کے، سب کے رنگ ایسے زرد ہوئے، اور آ کر کے اپنی والدہ سے کہا تو عجیب واقعہ ہو گیا اور معلوم نہیں ہے کہ ہمارا وہ بھائی زندہ ہو گیا مر گیا ہو. کہا کیا ہو گیا؟ کہا ہم لوگ اس چراگاہ کے اندر تھے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کا سینہ چیر دیا. تو وہ سب اس ڈر کے ساتھ آئے تھے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہو. یہ بھی دوڑے، دونوں حلیمہ سعدیہ اور ان کا شوہر دوڑے دوڑے اس چراگاہ میں پہنچے کہ دیکھتے ہیں، دیکھا آپ علیہ السلام کھڑے ہیں، رنگ آپ کا بھی خوف کی وجہ سے زرد ہو گیا. کہا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ کہا کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ لوگ آئے تھے، مجھے پکڑا، سینہ چیرا ہے اور پھر یہ واقعہ ہو گیا، ابھی میں ٹھیک ہوں. تو وہ حلیمہ سعدیہ ڈر گئے. اس لیے 2 سال کے بعد میں واپس کر دیا اور آپ کی والدہ کے پاس لے آئی. تو والدہ نے پوچھا آپ تو لے گئی تھی لمبے عرصے کے لیے، کیوں آپ جلدی واپس لے آئے؟ تو جب زیادہ اصرار کیا تو حلیمہ سعدیہ نے قصہ سنا دیا. کہا مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ میرے پاس رہتے ہوئے ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس لیے میں مزید اس خطرے کی وجہ سے واپس لائیں. تو ان کی والدہ نے کہا ان کو کوئی خطرہ نہیں، ان کی بڑی شان ہوگی. ان کی پیدائش کے وقت میرے بطن سے ایک نور نکلا تھا جس سے سب کچھ روشن ہو گیا تھا. میرے اس بچے کے ساتھ کچھ ہوگا نہیں. 4 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہے. 5واں سال بھی گزر گیا اور 4 سال تو آپ رہے بلاد بنی سعد میں. اس کے بعد 5واں سال آپ اپنی والدہ کے پاس رہے. 6واں سال جب تھا آپ کی والدہ آپ کو لے کر آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر پر لے گئی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور ان کی قبر آج مسجد نبوی کی توسیع کے اندر آ گئی. اس لیے ان کی قبر واضح طور پر معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر ہے مدینہ منورہ، لیکن اتنا معلوم ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع میں ان کی قبر آ گئی اندر. حضرت آمنہ اپنے اس بچے کو لے کر اور اپنے ساتھ ایک لونڈی ام ایمن کو لے کر کے اپنے شوہر کے قبر پر گئی، اور وہاں سے جب واپس ہو رہی تھی تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام ابوا ہے. اسی ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے ہیں، اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں، اور 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال اور وہ بھی بیچ راستے میں ہو گیا. جب گھر سے نکلے تھے تو والدہ تھی اور اب جب واپس ہو رہے ہیں تو والدہ نہیں. اور جب دفنا کر کے وہ آپ کی لونڈی ام ایمن آپ کو لے جانے لگی تو آپ اس خبر کے ساتھ چمٹ گئے. کہانی میں تو اپنی والدہ کے پاس رہوں گا، اور ان کو لے جا کر پھر بہرحال اٹھایا گیا اور آپ کو مدینہ منورہ لائی. اس لیے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت و انسانیت کے لیے کامل نمونہ ہے. جو حضرت فرما رہے تھے نا اسوہ حسنہ ہے، یعنی صرف اسوہ بھی نہیں ہے، اسوہ حسنہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے. اور اس امت پر جو غم، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو حالات آئیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ چکے ہیں. ہم کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارے گا اس کی زندگی آپ علیہ السلام سے ملی ہوگی. وہ زندگی اللہ کو قبول ہے، منظور ہے، پسند ہے. اور جو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہوگی وہ زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ مردود زندگی. تو اس لیے ہم کو طے کرنا ہے حضرات اس مجلس کا، یہ حضرت کی صحبت کا یہ نتیجہ ہم لوگ لے کر چلے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے کامل نمونہ سمجھیں گے، اور باقی سب سے برات کا اظہار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی زندگی پر اپنی زندگی کو لائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو مکہ مکرمہ لایا گیا. اب صورتحال یوں ہے، آپ کے والد بھی نہیں ہے، آپ کی والدہ بھی نہیں ہے. اب آپ کی کفالت سنبھال لی ہے آپ کے دادا عبد المطلب نے، لیکن اب اسی کفالت کو 2 سال پہنچے وہ آپ کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں اور ایسی نگرانی کرتے ہیں اور ایسا خیال رکھتے ہیں کہ تھوڑا ہو جائے تو پریشان ہو جائیں. سیرت کی کتابوں میں واقعہ لکھا، ایک آدمی کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں آیا، خانہ کعبہ کے پاس میں تھا، طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بوڑھا کھڑا ہے، بہت پریشان ہے، انتہائی بے چین ہے
اور وہ دعا کر رہے اللہ میرا وہ بچہ اب تک واپس نہیں آیا، وہ کہاں نکل گیا؟ میں نے لوگوں سے پوچھے کون ہے آدمی؟ کہا یہ عبد المطلب ہے، اس کا ایک پوتا ہے، یہ اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال جب آپ علیہ السلام کی عمر ہوئی تو شفقت کا یہ سہارا بھی چھین لیا گیا۔ لوگ نہیں کہہ سکتے انسانوں میں کہ ہم اس وجہ سے کام نہیں کر سکے کہ ہم کو سہارے نہیں ملے، وہ فلانے نے اس لیے کام کیا کہ ان کو ماحول ملا، ان کے پاس وسائل تھے، وہ ایسی جگہ کے اندر پیدا ہوئے، یہ باتیں نہیں ہے۔ کام کرنے والے ہر جگہ کام کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات جتنے مادی وسائل ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ آپ کے والد کا انتقال پہلے ہوا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہوا۔ اب آپ کی کفالت سنبھال لی ہے آپ کے چچا ابو طالب۔ حضرت آج اتنا کافی بیان کرو، بیان کریں جی جی نہیں۔ ابو طالب نے جب آپ کی کفالت سنبھالی تو ابو طالب کا خاندان بڑا تھا، عیال ان کا زیادہ تھا اور مالی اعتبار سے معاشی اعتبار سے وہ کمزور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں، یعنی ابھی آپ کی عمر 9-10 سال کی تھی کہ آپ نے ان کے ساتھ تعاون شروع کیا، اس لیے آپ نے بکریاں چرائی، اور یہ آیا ہے کہ آپ نے قرارید پر بکریاں چرائیں۔ قرارید کا ایک ترجمہ تو ہے کہ آپ نے کچھ قیرات، جو اس وقت کا ایک پیسہ تھا، کرنسی تھی، وہ لے کر کے آپ نے اجرت پر لوگوں کی بکریاں چرائی۔ اور قرارید یہ ایک جگہ کا بھی نام ہے۔ آج مکہ مکرمہ کے اندر اجیاد ایک علاقہ ہے، یہی اجیاد جو علاقہ ہے یہاں پر قرارید کا مقام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بکریاں چرائی، اس لیے ایک دفعہ صحابہ کرام ایسے جنگل کے اندر تھے اور کچھ چیزیں وہ توڑ رہے تھے پھل، تو آپ نے فرمایا عراق جو ایک درخت ہے اس کے آپ نے فرمایا جو اس کا کالا دانہ ہے وہ لے لو، علیکم بالاسود، جو کالا والا دانہ ہے وہ لے لو کیونکہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا ہے کہ میٹھا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے جنگل کی باتوں کا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بکریاں چرائی، مجھے معلوم ہے یہ باتیں۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے بکریاں چرائی، 12 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی جانب سفر پر گئے اور ایک تجارتی سفر کیا۔ ابو طالب آپ کو لے جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آپ ان سے چمٹ گئے، آپ نے کہا مجھے کس کے پاس چھوڑیں گے، میرے نہ تو والد ہے نہ میری والدہ ہے، تو آپ مجھے ضرور اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر شام کی جانب روانہ۔ شام میں جب جاتے ہیں تو ایک علاقہ آتا ہے جس کا نام ہے بصرہ۔ بصرہ کا علاقہ تو عراق کے اندر ہے، بصرہ کا علاقہ یہ شام کے علاقے میں آتا ہے۔ بصرہ کے اندر ایک راہب تھا، بحیرہ اس کا نام تھا، اور بیچ راستے میں جب قافلے جاتے تھے تو اس کا عبادت خانہ وہاں پر تھا۔ وہ عبادت خانے میں رہتا تھا اور وہ کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہ جو قافلہ گزرا ہے تو اپنے وہ خانقاہ سے نیچے آیا ہے جو اس کا عبادت خانہ تھا، وہاں سے نیچے آیا اور فوراً لوگوں کو کہا کہ میں آپ لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور سب کو اس نے دعوت پر بلا لیا۔ دعوت میں جب سب لوگ آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کہا آپ کے ساتھ ایک آدمی نہیں، آپ سب آئے، کہا نہیں ایک بچہ ہے وہ اس کو ہم نے کہا نہیں اس کو لاؤ آپ لوگ۔ تو اس بچے کو لائے تو کہا کہ آج آپ کیوں ایسا، آپ تو کسی کے ساتھ نہ ملتے نہ بات کرتے ہیں؟ کہا جب یہ قافلہ سامنے سے آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہر درخت اس کے سامنے جھک رہا تھا اس بچے کے سامنے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ نشانیوں سے مجھے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہی آخری پیغمبر ہے جس کا کتابوں میں تذکرہ ہے، اس میں وہ سب نشانیاں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے ابو طالب کو کہا اس بچے کو آگے مت لے جاؤ، ورنہ جس طرح میں اس کی نشانیوں کو دیکھ کر پہچان رہا ہوں آگے کچھ لوگ ہیں جو اس کو پہچان جائیں گے اور اس کو نقصان پہنچا دیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصرہ کے علاقے سے واپس کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 14 سال کو پہنچی ہے تو عرب کے اندر ایک مشہور جنگ ہوئی ہے جس کو حرب الفجار کہتے ہیں۔ حرب الفجار کا معنی گناہ کی جنگ، یعنی حرم کی زمین کے اندر وہ جنگ ہوئی۔ حالانکہ حرم کی زمین کا مطلب کیا؟ حرم یعنی وہ حرمت والی زمین،
وہاں پر شکار کرنا جائز نہیں ہے، وہاں پر جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے، وہاں پر کسی کا خون کرنا جائز نہیں ہے، کوئی بات جائز نہیں. لیکن یہ جو جنگ ہوئی تھی کچھ قبائل کے درمیان، یہ حرم کے اندر ہوئی اور حرمت والے مہینوں میں ہوئی، اس لیے اس کو وہ لوگ بھی حرب الفجار کہتے ہیں، یعنی گناہ کی جنگ ہو. اور اس کے اندر جو قبائل کی جنگ ہوئی تو عرب قبائل کے اندر، آج بھی قبائل میں ایسا ہے کہ جب بھی قبائل کی جنگ ہوتی ہے تو اور قبیلے ہر قبیلے کی حمایت میں اور مخالفت میں آتے ہیں، جس کو حلیف اور حریف کہتے ہیں. یعنی کوئی ایک کسی کا حلیف بنتا ہے اور دوسرے کا حریف بنتا ہے. تو یہ قریش اس میں بھی بطور حلیف اپنے لوگوں کے ساتھ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ اس میں شریک ہوئے، لیکن آپ نے عملی طور پر جنگ میں حصہ نہیں لیا. 15 سال جب آپ کی عمر تھی تو عرب کے اندر ایک بہت بڑا اچھا صلح ہو گئی، جس کو حلف الفضول کہتے ہیں. یعنی اس میں جو معاہدے میں شریک لوگ تھے وہ سب فضل کے نام سے آ رہے تھے. فضل ابن عبید اور فضل ابن فضالہ اور فضیل ابن حارث اس قسم کے نام تھے، سب میں فضل فضل فضل، اس لیے اس کا نام بن گیا حلف الفضول. اس معاہدے کے اندر یہ بات ہوئی کہ ہم ہر ظالم کے خلاف ہوں گے اور ہر مظلوم کی مدد کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے جن کا نام زبیر تھا. وہ زبیر اس کے محرک اور داعی تھے، اور ان کی دعوت پر انہوں نے سب عرب کو جو قبائل تھے مکہ مکرمہ کے اندر سب کو جمع کیا. وہ کہا یہ کیا ہر وقت لڑائیاں ہوتی اور مظلوم لوگوں کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، غریب لوگوں کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، کمزور لوگوں کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے. ہم لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں، آئندہ کوئی بھی ناجائز ظلم کرے گا ہم سب اس کے خلاف ایک ہوں گے، اور جو مظلوم ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے. یہ حلف الفضول ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر جب آپ کی تھی اس میں شریک ہوئے، اور آپ بعد میں فرماتے تھے کہ آج بھی اس قسم کے اگر کوئی معاہدے ہوں گے اور اس مقصد کے لیے لوگ جمع ہوں گے اور مجھے دعوت دیں گے تو میں اس میں چلا جاؤں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت ہے ہم سب کو کہ ہم کس طرح ایک غلط ماحول کو ٹھیک بنانے کی محنت کریں گے، اور جہاں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہم ظلم کا راستہ روکیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو تعلیم ہے. جہاں با اثر لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے خاندان میں یا اپنے علاقے میں یا کسی بھی حوالے سے کچھ اثر دیا ہے اور لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، تو ضرور ان لوگوں کو اپنے اس اثر کو اس طور پر استعمال کرنا چاہیے کہ مخلوق کے فائدے کے لیے ہو جائے، ظلم کا راستہ رک جائے، مظلوم اور کمزور لوگوں کے ساتھ مدد ہو جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے ہم سب کے لیے. آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال کی تھی کہ آپ نے ایک اور سفر کیا ہے شام کی جانب، اور حضرت خدیجہ نے آپ کو مال دیا. حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی ایک مالدار خاتون تھی، اور وہ لوگوں کو مزاربت پر پیسہ دیا کرتی تھی. مزاربت ایک خاص قسم کا کاروبار ہوتا ہے جس میں ایک آدمی کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے لیکن وہ محنت جانتا نہیں ہے یا کر نہیں سکتا ہے، اور دوسرا آدمی جو محنت جانتا ہے کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے. اب یہ دو آدمی آپس میں ملتے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتا ہے. وہ پیسے والا دوسرے کی محنت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور محنت والا اس کے سرمایہ سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ دونوں مل کر کام شروع کرتے ہیں. سرمایہ ایک کا، محنت دوسرے کی، اور جو منافع آ جائے اس کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں. اس کو مزاربت کہا جاتا ہے. حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال دیا، سرمایہ دیا کہ آپ اس میں کاروبار کریں، منافع کو ہم تقسیم کریں گے، اور اپنے غلام بھی ساتھ کر دیا میسرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور شام کے منڈیوں میں آپ نے بہت کامیاب کاروبار کیا اور ایسا فائدہ اس میں کمایا کہ حضرت خدیجہ نے اب تک جتنے کام کیے تھے ایسا فائدہ ان کو کبھی نہیں ہوا تھا. اس لیے ایک فائدہ. اور نمبر 2، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے مکہ مکرمہ کی جانب تو حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مکان کی چھت پر بیٹھی تھی. انہوں نے دیکھا سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے اور بادل کے ٹکڑا ان کے اوپر مسلسل سائے کیے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی جس جگہ میں آپ علیہ السلام آ رہے ہیں تو باقی فضا میں بادل نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے سر کے اوپر یوں چھتری کی طرح بادل چل رہے. یہ واقعہ دیکھا اس نے. پھر ان کے غلام میسرہ نے بتایا کہ تو بہت امانت والے آدمی، آپ کے پیسے کو انتہائی امانت کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا. اور پھر اس منافع کو بھی انہوں نے دیکھا. یہ سب باتوں نے حضرت خدیجہ کو متاثر کر دیا.
حضرت خدیجہ کو مالدار خاتون تھی، ہر آدمی کی خواہش تھی کہ ان سے رشتہ ہو جائے، اور بہت سے لوگوں نے ان کے پاس پیغام بھی بھیجا، لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کے ساتھ نکاح کو قبول نہیں کیا۔ اس واقعے کے بعد ان کے دل میں شوق ہوا کہ وہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیں، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ پیغام وہ آپ علیہ السلام کو بھی پسند تھا اور ان کو بھی، اس لیے یہ نکاح ہو گیا۔ اور ابو طالب نے بیچ میں جو خطبہ پڑھا اور اس میں انہوں نے آپ علیہ السلام کی عجیب تعریف کی ہے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم لا يوازن به فتم من قریش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے پائے کا جوان پورے قریش کے اندر کوئی نہیں، اگرچہ یہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، لیکن مال ذل زائل، ایک زائل ہونے والا سایہ ہے، اس سے کچھ ہوتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہو گیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ جب آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ 35 سال کی جب آپ کی عمر تھی، یہ آپ علیہ السلام کی نبوت سے قبل کی زندگی تقریباً میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی عمر جب 35 سال کی ہوئی تو عرب کے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا، اور وہ یوں ہوا کہ جو مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، اگر آپ نے دیکھا تو اس کے چاروں طرف پہاڑ ہے اور یہ بالکل نیچے، اس لیے وہاں جب بارش ہوتی تھی وہ پہاڑوں کا سارا پانی بہہ کر کے نیچے آ جاتا تھا۔ آج بھی ایسی تصویریں موجود ہیں کہ جو مطاف ہے وہ مطاف بالکل ایک تالاب بنا ہوا ہے، لوگ اس میں تیر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، پرانی تصویریں ایسی موجود ہیں۔ اور یہاں تک کوئی ڈوبا ہوا ہے، صفا مروہ میں یہاں تک لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اور سعی کر رہے ہیں، پانی اتنا آ گیا ہے اوپر۔ تو وہ جو بارش کا پانی نیچے آ رہا تھا اس نے خانہ کعبہ کی عمارت کو بہت بوسیدہ کر دیا تھا، اس لیے مکہ مکرمہ کے لوگوں نے سوچا کہ ہم اس تعمیر کو گرا کر کے پھر سے اس کو مضبوط عمارت بنا دیں، لیکن مشکل یہ پیش آ رہی تھی کہ اس پرانی عمارت کو ہم کیسے گرائیں؟ اگر کسی نے ہاتھ لگا دیا نقصان ہو جائے گا اس آدمی کا، کیونکہ ابرہہ بھی تو گرانے آیا تھا نا، اور ابرہہ کا حشر تو لوگوں نے دیکھا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ لگائیں ٹھیک ارادے سے بھی اور پھر کچھ ہو جائے ہمارے ساتھ اور پھر ہم کچھ کر بھی نہیں سکیں گے، اس لیے کسی آدمی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن ایک ان کے اندر جو بوڑھا آدمی تھا اس نے کیا کر دیا، اس نے ہمت کی اور جا کر کے اس کو توڑ دیا۔ تو لوگوں نے کہا چلو کل تک دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کل تک جب کچھ ہوا نہیں تو پھر لوگوں نے ہمت کی، خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا، پھر لا کر کے نئی عمارت بنائی۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے، خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس کے 4 کونے، اور ہر کونے کا اپنا نام۔ اگر ہم اس کونے سے ایک لکیر نکالتے ہیں سیدھی، اور تو وہ جس ملک کی طرف وہ لکیر جاتی ہے وہی اس کونے کا نام۔ یعنی اگر ہم وہاں سے ایک لکیر نکالتے ہیں کونے سے اور وہ جی عراق پر جائے تو اس کا نام رکن عراقی ہے، اور اگر یہ لکیر نکالتے ہیں اور شام کی جانب وہ لکیر جاتی ہے اس کا نام رکن شامی ہے، اور اگر یوں نکالتے ہیں اور وہ یمن کی طرف اس کا نام رکن یمانی ہے۔ ایک بیچ کے اندر ایک جو کونا ہے اس کا نام رکن حجر اسود ہے، اس میں حجر اسود لگاؤ جو ہمارے سامنے، یعنی ہم پاکستان کے جو لوگ ہیں ہمارے سامنے جو خانہ کعبہ کا کونا پڑتا ہے وہ حجر اسود والا کونا ہے۔ ہاں، یہ حجر اسود جب اس عمارت کو بنا کر کے اس حجر اسود کو اس کونے میں رکھنے کی بات آئی، حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے، اور فرمایا کہ جب یہ جنت سے آیا تھا تو بالکل سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اور لوگوں کے ہاتھ اس سے وہ اس کا رنگ ہو گیا کالا، حجر اسود اس کا نام ہو گیا۔ یہ حجر اسود کو جب اس کی جگہ میں رکھنے کی بات آئی تو کیا ہو گیا کہ سب قبائل کی خواہش ہوئی کہ یہ ہم رکھیں، کیونکہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ ایک نے کہا یہ ہم رکھیں گے، دوسرے نے کہا ہم رکھیں گے، تیسرے نے، اور اس حد تک ہر ایک نے اپنی بات پر ضد کی کہ خون کے پیالوں میں انہوں نے انگلیاں ڈبوئیں۔ یہ جنگ کا ایک اعلان تھا عرب کے اندر، ہر جگہ کے اپنے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ انتہائی خطرے کی جب بات ہوتی ہے، جب آدمی سب کچھ کے لیے تیار ہوتا ہے تو آخری نشانی یہ ہوتی ہے کہ خون کا پیالہ بھرا اور اس میں انگلیاں ڈبو دی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنی بات نہیں چھوڑوں گا۔ حجر اسود کو جب وہاں رکھنے کی بات ہے سب نے انگلیاں ڈبو دی۔ اب اس کا مطلب کیا لڑائی ہوگی؟ ظاہر ہے سب تو نہیں رکھ سکتے، ایک رکھے گا دوسرے نہیں، لڑائی ہوگی، خون بہے گا حرم کے اندر اور مکہ مکرمہ کے اندر
ادھر تو بہت مسئلہ بن گیا. ایک آدمی ان کا ہوشیار آدمی, اس نے کہا دیکھو اگر تم لوگوں نے اپنی اپنی ضد پر کام کیا تو ایک بھی نہیں رکھ سکے گا اور مر جائیں گے. تو ایسا کرو کہ اس کو تھوڑا طریقے سے حل کرو, اور وہ یوں کرو کہ ابھی جاؤ اس کو چھوڑو, کل کو جو سب سے پہلے حرم میں آ جائے گا وہی آدمی اس کو رکھے. اس بات پر سب راضی ہو گئے. تو کل کو جو سب سے پہلے حرم میں آنے والے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگوں نے کہا یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہم راضی. آپ علیہ السلام نے انتہائی ایک دانش کا تدبر کا فیصلہ کیا. فرمایا چادر رکھ دو, چادر رکھ دی. فرمایا اس میں حجر اسود رکھ, حجر اسود کو رکھ دیا. فرمایا جتنے قبیلے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر, یعنی 10 قبیلے قریش کے, ہر آدمی اپنے ایک نمائندہ منتخب کرو. انہیں منتخب کر دیا. فرمایا سب اس کو مل کر کے پکڑو. سب نے پکڑا, اٹھایا لا کے اس کونے کے پاس رکھ دیا, اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اس کے اندر جوڑ دیا. سب کی مرضی بھی ہو گئی اور وہ جھگڑا بھی ختم ہو گیا. آپ علیہ السلام کی عمر 35 سال کی تھی جب یہ واقعہ پیش آ گیا. اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے نبوت سے قبل. آپ علیہ السلام کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہے سیرت کے اندر. ایک ولادت تا بعثت, یہ 40 سال ہے. ایک بعثت تا ہجرت جس کو مکی دور کہتے ہیں, یہ 13 سال ہے. اور تیسرا ہے ہجرت تا وفات جس کو مدنی دور کہتے ہیں, یہ 10 سال ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں نے پہلا والا حصہ ولادت تا بعثت بیان کر دیا. اب آپ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے. پھر نبوت کے بعد آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام کن کن مرحلوں میں کرتے ہیں, کیا کیا باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کیا باتیں پیدا ہو رہی ہے, وہ انشاءاللہ پھر دوسرے مرحلے کے اندر بیان.